محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा. जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा. हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद. मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया. मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया. सोचो तो सही उन दोनों में, सोचो तो सही उन दोनों में मुख्तार का आलम क्या होगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
ایک دعا تو یہ کرنی ہے کہ ہمارے بھائی عادل الفقار صاحب کی ساس صاحبہ اور ان کے والد گرامی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی والدہ کے من میں اللہ برکت عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی اقبال صاحب کے ساتھ کون سی کروں کائنات کلاس کے ان کے رہائشی تھے، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور میرے اسٹوڈنٹ ہیں تینوں بھائی فروغ، فاروق اور حمزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں کا پچھلے کئی سالوں سے انتقال ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی کامل مغفرت۔ اور یہی دعائیں تمام افراد کے لیے، اللہ سب کے جانے والے عزیز اور بھائی کی مغفرت۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 میں سورۃ ہے التغابن، اس کی 3 آیات کا درس ہونا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ پوری توجہ سے یہ آیات بھی سنیں اور اس کا پیغام بھی سنیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، مرد و خواتین، ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام افراد کی کامیابی اور ناکامی کی بنیادوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ چاہے نوجوان ہیں، ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے، چاہے بڑی عمر کے لوگ ہیں، چاہے خواتین ہیں۔ اب انہی 3 آیات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے تاکہ پھر آئندہ آنے والی زندگی میں یہ علم خداوندی ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو روشنی ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ گویا 3 قسم کے ایمان مطلوب ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور نمبر 3 نور پر ایمان، روشنی پر ایمان، یعنی قرآن مجید پر ایمان۔ اب ہم سب
یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارا تو تینوں پر ہی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، اس کے رسول پر بھی ایمان ہے، اور روشنی جو قرآن مجید کی شکل میں ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامیابی کا معیار ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا تھا قیامت کی صبح تک وہی معیار رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میں 3 آیات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، ابھی آپ نے یہ 3 ایمان دیکھے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور قرآن پر ایمان۔ یہ صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں ہے، نہ 2024 کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر ایک ملک کے لیے ہے۔ وہ 3 آیات ذرا آپ خود سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ پر جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو وہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امریکہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا فرانس، اسرائیل ہو یا بھارت، پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، تو سارے ملکوں کی زمین کا ایک ہی خالق ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ ہر جگہ سورج وہی نکالتا ہے، ہر جگہ پانی وہی برساتا ہے، ہر جگہ زمین میں فصلیں اسی کی قدرت کی وجہ سے باہر آتی ہیں، لوگوں کو کھلاتا پلاتا وہی ہے، لوگوں کو زندہ اور مردہ وہی کرتا ہے۔ جب ساری چیزیں اسی کی ہیں تو دنیا کے یہ لوگوں کو شیطان نے کون سے راستے پر لگا دیا کہ کسی ملک کے بارے میں یہ علم میں آتا ہے اس ملک کے لوگ عیسائی ہیں، کسی ملک کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ملک کے لوگ ہندو ہیں، کسی ملک کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ملک کے لوگ بدھ مت ہیں، کسی ملک کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے لوگ سکھ ہیں، کسی کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے یہاں دہریے بستے ہیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو بتا رہا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا تفسیروں میں، یہ جتنے نام میں نے دیے، یہودی، نصرانی، بدھ مت، ہندوازم والے، سکھ ازم والے، تحریت والے، آپ جانتے ہیں جیسے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ان کی زبان پر کیا فکر آ جاتا ہے۔ ذرا سنیے، میں یہ کوشش پہلے بھی کرتا ہوں اور اب بھی یہی کر رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو، جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہو۔ جیسے کسی غیر مسلم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی ایک ہی فکرہ ہے جو وہ بار بار کہے گا، وہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے، لیکن اگر ہمیں شوق ہو، ہمیں شوق بھی ہو اور ہمیں گہرائی سے قرآن مجید سیکھنے کا، سمجھنے کا ذاتی ایک ولولہ ہو تو پھر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ 14واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حفاظ کو تو پتا ہوگا، باقی لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کہہ دیجیے سبحان اللہ، سنتے چلے جائیں قرآن، یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن ہی ہونا چاہیے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بار بار وہ وقت آ رہا ہے اور آئے گا کئی مرتبہ، سارے کافر یہ خواہش کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی صرف کس میں ہے؟ مسلمان ہونے میں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، پاکستان کا بھی اللہ پر ایمان ہے، سعودی عرب کا بھی اللہ پر ایمان ہے، مصر کا بھی اللہ پر ایمان ہے، بنگلہ دیش والوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے۔ اگر ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے، میں یہ نہیں کہتا ایمان نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ایمان کے تقاضوں کو جیسے نبھانا چاہیے ویسے ہم نبھا نہیں رہے۔ میرے عزیزوں، میں ایک آیت صرف پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے اس آیت کو سننے کے بعد اور اس آیت کا مضمون جاننے کے بعد۔ جواب آپ نے یہ دینا ہے 57 اسلامی ممالک کا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر 57 اسلامی ممالک، قرآن مجید رمضان مبارک کو ہر اسلامی ملک میں آیا ہے، رمضان تو پوری دنیا میں آیا ہے، تو 57 اسلامی ممالک قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی یہ آیت ہم سب کو کس چیز کی طرف راغب کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں، سب سے پہلے کیا بات کروں۔ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے اور جو فلسطین کے حالات ہیں، سب سے پہلے انہی کی بات ہونی چاہیے۔ ذرا سنیے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطمئن کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال سنیے ذرا۔ اب سارے لوگ، خواتین ہیں یا مرد ہیں، پاکستانی ہیں یا سعودی عرب والے ہیں، سارے توجہ سے سنیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے، بڑے لکھے لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ۔ شاہ رخ عالم قانونی ہے، ابھی اسٹوڈنٹس کو کھڑا کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی بی ایس بتائے گا، کوئی ایم ایس بتائے گا، کوئی کامرس کا ہوگا، کوئی میڈیکل، کوئی نان میڈیکل۔ ذرا اس طرف بھی آئیے، یہ بھی ذرا پوچھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کا علم بھی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے؟ حالات کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، یہ جتنے کمزور اور بے بس ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ آئے ہمارے رب ہمیں ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج دے۔ بتائیے، یہ آواز غزہ سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ آواز فلسطین سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کون ہے جو اس آواز پر لبیک کرے؟ بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، ماشاءاللہ جذبہ ہے۔ بیٹے کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، شاباش، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، بیٹھ جائیں، بہت اچھا۔ 57 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک کی افواج، اب جو رپورٹ آئی ہے وہ سن لیجیے۔ آج ہی میں نے آرٹیکل پڑھا، 32,000 مسلمان غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، اور ہماری بہنیں سن لیں، 32,000 شہید ہونے والوں میں 2/3 تعداد بچوں کی اور عورتوں کی ہے۔ سن لیجئے، 32 کا میتھمیٹکس کے جو باہر بیٹھے ہیں، 2/3 کا 32,000 کا جو 2/3 ہوتا ہے وہ 21,000 22,000 کے لگ بھگ ہے۔ 21-22,000 اس میں سے بچے اور عورتیں ہیں۔ اور کل کی خبریں اگر آپ نے سنی ہے، آپ کو کوئی وقت ملا ہو،
ادارے صحت نے الشفا ہاسپٹل جو وہاں ہے اس کا معائنہ، اس کا وزٹ کرنے کا ارادہ کافی عرصے سے کیا ہوا تھا، اور اسرائیل والوں سے وہ اجازت مانگ رہے تھے، انہیں اجازت ملی۔ اب جو رپورٹ انہوں نے ساری دنیا کو بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب ہم ہسپتال میں پہنچے ہیں اب وہ ہسپتال نہیں ہے، وہ قبرستان بن چکا ہے۔ نمبر 2، بچے، عورتیں سر زمین کے اندر ہے، پاؤں نیچے ہے، مردہ حالت میں، ہاتھ کہاں ہے، سخت دھوپ کے اندر جسم پڑے ہوئے ہیں، کوئی قبریں نہیں ہے، ویسے ہی جسم پڑے ہوئے ہیں۔ کیا حالات ہیں ہم سب کے؟ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے کیا خبر بخشش ہو کہ نہ ہو۔ تو میں تو نہ سمجھی میں ان سے کہتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اتنے عرصے سے امامت کر رہے ہیں، حافظ قرآن تو اس کا ایک ہی جواب دیا کرتے تھے، جس ملک میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے اس ملک کے لوگ مغفرت کی اللہ سے کیا امید کر سکتے۔ یہاں آپ سب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ رسمی 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے آئے ہیں تو پھر میری معذرت ہے آپ سے، پھر وہ نتیجہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے جو نتیجہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ عالمی ادارہ صحت نے تو یہ رپورٹ دے دی، اب آئیے جو بچے اور جو خواتین اس وقت الشفا ہاسپٹل کے اندر موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اب یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے، سنیے ذرا قرآن مجید سے دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے عالمی ادارہ صحت والوں کو کیا پتا کہ جن کے جسموں کو وہ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہیں کہاں اصل میں۔ سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور انہیں وہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ یا غزہ کے اندر بچہ شہید ہوتا ہے یا اس کی روح کو رزق دینا شروع کر دیا جاتا ہے، یا عورت شہید ہوتی ہے یا وہاں رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی جوان اور بوڑھا شہید ہوتا ہے یا وہاں رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ سنیے تو صحیح، یہ تو ویسے آیات غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کی آیات کسی ایک طبقے کے لیے بند نہیں ہو جاتی، یہ قیامت تک کے مجاہدین کے لیے ہے۔ مجاہدین وہاں جس حالت میں ہوتے ہیں اللہ نے وہ حالت بھی بتا دی، سنیے ذرا۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ تو بات بنتی چلی جائے، ذرا آپ کی بیداری بہتر ہو جائے۔ وہ خوش ہیں اس فضل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں شہید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اسے جنت میں اس کا مقام پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرات، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کے درس کی بنیاد ہے 3 آیات، سورۃ تغابن آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10۔ اب ذرا
مکمل توجہ سے آپ نے ایک واقعہ سننا ہے ابھی کا، اسی رمضان المبارک کا، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ میں جب اس حدیث کو پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، مطالعہ بھی کیا، لیکن یہ حدیث بار بار اپنے آپ کو سچی ثابت کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین ہی سچے ہیں۔ حدیث یہ ہے، عام لوگوں کو تھوڑی کم سمجھ آئے گی، لیکن اس کے مفہوم پر غور کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جنت والے لوگوں کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ سن لیجئے، ذمہ داری سے یہ حدیث سنا رہا، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جنتی ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنمی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنم والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی واقعہ کون سا ہے جس کا اس حدیث سے تعلق تھا؟ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا زبردست شان ہے۔ یوکرین ایک ملک ہے، آپ جانتے ہیں، اس کی ایک عورت متحدہ عرب امارات میں سیاحت کے حوالے سے آتی رہی، سیر و سیاحت کے حوالے سے، اور وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتی تھی، عیسائیت سے۔ اس کا نام ہے داریہ۔ داریہ سے آگے بھی نام ہے، وہ پھر تھوڑا مشکل ہے، اور نام پورا بتانا زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے، اصل تو واقعہ ہے۔ عمر اس کی 29 سال۔ تو جیسے اس کے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، آہستہ آہستہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے متعارف ہوئی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا اسی رمضان المبارک میں کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اب ظاہر ہے وہاں دبئی میں بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ ایک تنظیم نے اس داریہ خاتون کو دین اسلام کے حوالے سے ترغیب بھی دی تھی، پھر انہوں نے ایک تقریب منعقد کی اور وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اس نے روزہ رکھ لیا۔ ابھی اسے مسلمان ہوئے 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیے حدیث میں پھر سنا دوں آپ کو دوبارہ کہ کوئی آدمی جنت کے اعمال کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور کوئی جہنم والے اعمال کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب اس خاتون کے بارے میں اگر کسی آدمی سے پوچھا جاتا کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک خدا کو نہیں مانتی، 3 خدا کو مانتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہی فتویٰ دیا جاتا اور ہے بھی بالکل ٹھیک کہ جی وہ جہنم میں جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیے ساری زندگی باطل عقیدہ رکھنے کے باوجود اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، وہ مسلمان ہوئی، روزے کی حالت میں، ابھی افطاری نہیں کی، یوں سمجھ لیجیے اس کی افطاری بھی جنت میں ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے جب کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے بندوبست اور کر لیجیے، انہوں نے کہا نہیں، اب قرآن مجید میں پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اونگ آئی تھی اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے، انہوں نے کہا عثمان آج روزے کی افطاری ہمارے ہاں کرنی ہے، رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب آگے بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تنگ نظر، مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبت کرنا نہیں جانتے۔ سب غلط بات ہے۔ کہاں یوکرین ملک، کہاں متحدہ عرب امارات، یہ عربی بولنے والے، اس کی لینگویج اسپول، یہ مسلمان، وہ سابقہ نصرانی، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی علاقائی تعلق نہیں، کوئی زبان کا تعلق نہیں۔ اب جس تنظیم کے ذریعے اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، بڑی تعداد میں لوگ آئے، تدفین ہو گئی۔ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے
کہ داریہ نے اسلام قبول کیا اور وہ ہماری اسلامی برادری میں شامل ہوئی. اب دبئی شہر میں پاکستانی کرنسی کے مطابق 3 کروڑ روپے مالیت سے ایک مسجد بنے گی. اس مسجد کا نام رکھا جائے گا داریہ مسجد. اور دیکھ لیں یہ جو 3 ایمانوں کا میں نے تذکرہ کیا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان. میں ایک بات سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اسے کسی اور انداز میں نہ لیجیے گا. داریہ نے تو کلمہ ایک ہی مرتبہ پڑھا، ظاہر جب اسلام میں داخل ہوئی تو اسے کہا گیا ہوگا کہ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں بڑا سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. آپ یقین جانیے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا گیا کلمہ بغیر اخلاص کے 1,00,000 مرتبہ جو کلمہ پڑھا گیا اس سے بہتر ہے. پھر سن لیجئے، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ جو کلمہ پڑھا جائے گا وہ 1,00,000 کلمے سے زیادہ ثواب دے گا. کبھی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ گنا جائے گا اعمال کو؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں. قرآن مجید کہتا ہے تولا جائے گا. تولا جائے گا تو اخلاص ہوگا تو اس کا وزن ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو وزن نہیں ہوگا. حضرات محترم آئیے اب دوسرے ایمان کی طرف. میں اور آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے جو قمیص پہنا ہوا تھا اس کا رنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا. تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ جو تم نے رنگ پہنا ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ مرد ایسا رنگ پہنے. ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی رسول کا نام. تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے، وہ جو قمیص پہنی ہوئی تھی اسے تبدیل کر دیا اور قمیص پہن کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ اس قمیص کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں گھر گیا، تندور میں آگ جل رہی تھی، میں نے وہ قمیص اتار کر اس میں ڈال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اسے کسی اور کام لے آتے. جواب سنیے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ آپ کو پسند نہیں اس قمیص کے باقی رکھنے کا پھر کیا جواز پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول کو سود پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں سود. اللہ کے رسول کو رشوت پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں رشوت. اللہ کے رسول کو بے حیائی پسند نہیں ہے، ہمارے موبائل چیک کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی جھگڑے پسند نہیں ہے، ہمارے لڑائی جھگڑے دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں ملاوٹ نہیں. یعنی میں یہ حدیث سناتے وقت خود شرم محسوس کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. واضح حدیث. پاکستان میں شاید 2% لوگ بھی ایسے نہ ہوں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. 2% بھی نہیں. کیا اسی جھوٹ کے ساتھ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ بن جائے گا اسلام کا قلعہ. قرآن سنیے رسول پر ایمان کیا ہوتا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ہمارا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے وہ کام کیا کرو، جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، وہ سخت سزا دینے والا. میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو محبت کے لفظ سے آشنا نہ ہو؟ محبت کے لفظ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 محبت، نمبر 2 محب،
نمبر 3 محبوب، یہ لفظ سارے ہی جانتے ہیں، چاہے بڑی عمر کے ہیں چاہے جوان تو زیادہ جانتے ہیں۔ چلے 2 لفظ کہہ دیتا ہوں، محب اور محبوب۔ اب ذرا قرآن سن لیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے رسول کی پیروی سے پہلے ایک شخص محب خدا ہوتا ہے، جب رسول کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ محبوب خدا ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے؟ تمام مرد و خواتین عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں جو شادی ہوگی اب آپ نے کہنا ہے سنت کے مطابق۔ شادی کس کے مطابق؟ سنت کے۔ غم کس کے مطابق؟ سنت کے۔ لباس کس کے مطابق؟ سنت کے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کس کے مطابق؟ سنت کے۔ لباس کی سلیکشن کس کے مطابق؟ تجارت کس کے مطابق؟ مال خرچ کرنا کس کے مطابق؟ گھر کے اپنے افراد کے درمیان تعلقات کس کے مطابق؟ او اللہ کے بندو، سنت کے مطابق جب چیزیں کرو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرو گے، تو پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ نے یہ سارا کام کیا تو وہ ستارے بن گئے، روشنی اور ہدایت۔ برطانیہ میں ایک عالم ہے، ان کا نام ہے عیسیٰ منصوری۔ میری ان سے ملاقات ہوئی آج سے کئی سال پہلے حسین گئی میں، مسجد سراجہ ہے وہاں وہ تشریف لائے تھے تو میں بھی وہاں گیا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک واقعہ سنا، بڑا خوبصورت واقعہ۔ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ کے ہاسپٹل میں تھا تو ایک کرسچن تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی تھی۔ اب کوئی ہمارے جیسا مسلمان ہوتا تو مجھے خطرہ ہے وہ یہ جواب دیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ حقیقت بھی یہی ہے، یہ قرآن مجید تو کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ لیکن یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء کے بارے میں ہے العلماء ینظر بنور اللہ، علماء اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ منصوری صاحب کہتے ہیں میں بھاگ گیا کہ یہ کچھ اور ہی پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا he wrote more than 1 lakh books. He wrote more than 1 lakh books. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی تھی۔ وہ انگریز کہنے کو وہ سچ لارج نمبر، اتنی بڑی تعداد میں کتابیں لکھی تھی۔ اور ظاہر ہے جب یہ کہا جائے گا کہ 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی تھی، ابھی یہاں کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے جناب 10,000 کتابیں لکھی ہیں تو انسان ایک مطلب چوک ہے۔ پروفیسر مصدق صاحب نے آپ آگے تشریف لائے گا، آپ کے لیے پیچھے بیٹھنے میں پرابلم ہے، کوئی کرسی دے دیں، بیٹھے ہوتے وہاں کرسی دے دیں، کوئی بات نہیں، کرسی دے دیں، وہی چیئر دے دیں۔ میں یہ گزارش کروں کہ عیسیٰ منصوری صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ واقعے کی طرف آئیے، یہ واقعہ پھر کئی جگہ سنائیے، صرف سنانا نہیں ہے، اپنے اوپر لاگو بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ 1 لاکھ سے زائد کتابیں لکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر دوبارہ کہنے لگا بھی کمال ہے، میں تو حیران ہو گیا۔ کہتا اب میں نے اس سے کویسچن کیا کہ ایک جب کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا انگریز تھا، اس نے کہا کتاب لکھنے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے ٹو ڈیولپ دا پرسنالٹی آف دا پیپل، لوگوں کی شخصیت کو تعمیر کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کہ بس جب اس نے یہ فکرہ کہا تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا سنو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد افراد تیار کیے. کوئی صداقت کی کتاب ہے, کوئی شجاعت کی کتاب ہے, کوئی سخاوت کی کتاب ہے, کوئی طہارت کی کتاب ہے, کوئی سفارت کی کتاب ہے, کوئی خشیت کی کتاب ہے, کوئی صادقی کی کتاب ہے, کوئی بہادری کی کتاب ہے, کوئی عبادت کی کتاب ہے, کوئی خلق خدا کی خدمت کی کتاب ہے. تو کہتا ہے وہ آدمی سمجھ گیا. اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سارے بھی ایسی کتابیں بنیں گے انشاءاللہ؟ بنیں گے انشاءاللہ. لیجئے جی, 2 باتیں مکمل ہو گئی. اللہ پر ایمان بھی مکمل ہوا, رسول پر ایمان بھی مکمل ہوا. اب آئیے آخرت کے حوالے سے, بلکہ قرآن کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس روشنی پر ایمان لاؤ جو روشنی ہم نے نازل کی ہے. رات اس وقت صرف پاکستان پریشان نہیں ہے, پوری دنیا پریشان ہے. جب ہم یہ بات مانتے ہیں دن کو روشنی, جب میرے سوالوں کے جواب دے دیں کچھ میرے لیے آسانی ہو جائے گی. دن کو روشنی کس کی ہوتی ہے؟ بولے. سورج کس کی مخلوق ہے؟ رات کو روشنی کس کی طرف سے؟ چاند. چاند کس کی مخلوق ہے؟ اب یہ 2 باتیں یاد رکھیں. دن کو روشنی کس کی وجہ سے, اور رات کی روشنی کس کی وجہ سے؟ چاند ستاروں کی وجہ سے. ویسے چاند کی اپنی روشنی ہے نہیں, یہ پھر سائنسی موضوع ہے, اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہوں, ویسے تو ہر آدمی کا میں قدردان ہوں, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو اس لیے بار بار کہتا ہوں, انہیں ایک بار تو بات سمجھ آ جائے پھر یہ آگے سمجھاتے ہیں لوگوں کو. سن لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ معیشت میں نورانیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک معیشت سے سود کو ختم نہیں کیا جائے. معاشرت میں نورانیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک پردے کو اختیار نہیں کیا جائے گا. عدالت میں نورانیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. سیاست میں نورانیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک, آپ غور کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں, بالکل آخری ایام, بیماری کی کیفیت ہے, بخار کی کیفیت ہے. پہلے فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ, میں کوئی چیز لکھوا دوں. پھر اس کے بعد منع کر دیا اور فرمایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد مسلمان بھی اور اللہ بھی ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو خلیفہ کے طور پر نہیں چنیں گے. اور آپ جانتے ہیں پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اچھی قیادت ہوگی تو اچھے نتائج ہوں گے. اگلی بات بھی سن لیجیے, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف, اشرف و اشرف صحابی ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے, اب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے, آخری لمحات ہیں, آپ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے کس کا انتخاب کر کے آئے ہو, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کر کے آئے ہو, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گا اے اللہ آپ کے بندوں میں جو سب سے زیادہ افضل تھا, سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا, اسی کا انتخاب کر کے آیا. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم بھی اسی معیار کو مد نظر رکھ کے انتخاب کرتے ہیں لوگوں کو. خدا کا نام مانیے, خدا کا نام مانیے. قرآن روشنی ہے. میری بہنوں پردے کو اختیار کریں, میری بہنوں اچھا لباس پہنیں, میری بہنوں بیٹیوں اور ماں جیسے آپ مسلسل پورا مہینہ یہاں آتی رہی ہیں, اپنے گھروں کے اندر سے خرافات ختم کرو, اپنے گھروں کے اندر سے موسیقی کو ختم کرو. آپ ابھی جائیے, آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ لکھ لیجئے, نام میں بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی,
ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی، یہ لکھ لیجئے، کل عید کے دنوں میں بہت سا وقت ہوگا. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی یہ ہندو لڑکا پیدا ہوا تھا انڈیا کے علاقہ اعظم آباد، اور اس کے والدین نے اس کا نام رکھا تھا بانکے رام. بانکے رام، بانکے رام نے 9ویں جماعت میں جب تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یا پاکستان بننے کے بالکل قریب کی بات ہے، وہ بانکے رام کہتے ہیں، ہمارے جو اسلامیات کے استاد تھے، انہوں نے ہمیں سکول میں قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا. میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہندو نوجوان کے دل میں اس آیت نے انقلاب برپا کر دیا. پہلے آیت سن لیجیے، قرآن کے نور کو سنیے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ترجمہ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے، مددگار بنایا ہوا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر. اور مکڑی کا گھر سارے گھروں میں سے کمزور ہوتا ہے اگر لوگ جانے جس نے اپنا گھر بنایا اور بالکل اس کا گھر کمزور ہوتا ہے. وہ بانکے رام کہتے ہیں میں چوکا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بتوں کو چھوڑتا ہوں، اسی ایک اللہ کو اپنا سہارا بناتا ہوں. اعظم آباد انڈیا میں پیدا ہوئے. اب دل تھام کر بات سن لیجئے. عربی کے ماہر سعودی عرب چلے گئے، قرآن میں حدیث میں مہارت حاصل کی، اسلامیات میں PhD کی. میں اور آپ جہاں جانے کے لیے ترس رہے ہیں، مسجد نبوی میں جانے کے لیے ترستے ہیں، بیت اللہ شریف جانے کے لیے ترستے ہیں. بانکے رام جن کا نام ضیاء الرحمان رکھا گیا، ڈاکٹر ضیاء الرحمان، وہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال ہر سال تک صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس لیتے رہے. 2020 میں ان کا انتقال ہوا. تو 2020 میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں کے انتظامیہ نے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کو جنت البقیع میں تدفین کر دیا. اور آپ تصور کیجیے اعظم آباد میں پیدا ہونے والا ہندو وہ جنت البقیع میں ایک مسلمان کی حیثیت سے فوت ہوا ہے اور وہاں تدفین ہوئی ہے، اور قرآن کے نور کی وجہ سے. اس کی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے گنگا سے زمزم تک. ذرا مجھے میرے لیے آسانی پیدا کیجیے، گنگا کس ملک میں ہے دریا؟ انڈیا. اور زمزم کہاں ہے؟ مکہ معظمہ. اور لکھا ہے گنگا سے زمزم تک، کہ کیسے میں نے یہ سارا سفر طے کیا ہے. اب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، عید آنے والی ہے. انہوں نے تو لکھا گنگا سے زمزم تک، ہم اب قرآن سے موسیقی کی طرف جائیں. عید والے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، پہلے دن یہ دیکھنا ہے، دوسرے دن یہ دیکھنا ہے، تیسرے دن یہ دیکھنا ہے، ذرا وہ اپنے دماغ پر زور دیں. سارا مہینہ قرآن کے ساتھ جو گزارا ہے تو اس کا اثر کیا ہوا، اس کی تربیت کیا ہوئی، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے. حضرات اب ہم درس کی تکمیل کی طرف آ رہے ہیں. وہ جو میں نے 3 آیات پڑھی تھی ان کا ذرا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی. اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کو جمع کرے گا جو ہار جیت کا دن ہوگا. یہ الیکشن والی ہار جیت نہیں، یہ کرکٹ کے میچ والی ہار جیت نہیں، یہ BSc MSc FSc میرٹ کے بننے یا نہ بننے کی ہار جیت نہیں. ہار جیت کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو قیامت کے دن جیتا وہ وہاں جیت جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور جو قیامت کے دن ہارا وہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا. تو وہ ہار جیت کے دن
تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا وہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلطیوں کو خطاؤں کو دور کر کے انہیں ایسے باغات کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، ایسے لوگ آگ میں ہوں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اب دعا کے لیے آپ سب کو کہوں کہ دعا کے لیے اپنا ذہن بنا لیجیے، ایک آیت میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مردوں کے اندر کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، عورتوں کے اندر کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، جوانوں کے اندر کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، تمام معاشرے کے افراد کے اندر اللہ کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ دلوں میں اتار دیجیے گا۔ اب آیت سنیے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحان اللہ۔ حضرات، تلاوت کرنا قرآن کا حق، قرآن کا سمجھنا قرآن کا حق، قرآن پر عمل کرنا قرآن کا حق، قرآن کے احکامات کی دعوت دینا قرآن کا حق، قرآن کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کرنا قرآن کا حق، یہ سارے حق دیں گے قرآن کو انشاءاللہ۔ ایک بار صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ میں ملتان کے تعلیمی اداروں کا نام بھی نہیں لیتا، ایک سوال میں نے ملتان کے کیا بلکہ جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، اور یہ اسٹوڈنٹس کس درجے کے تھے؟ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سے لے کر یہ BS کے 8ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس، یعنی جسے MSc بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان سے سوال کیا کہ آپ کا تلاوت قرآن کا کیا معمول ہے؟ سوال یہ تھا، آپ کا تلاوت قرآن کا کیا معمول ہے؟ جواب سن لیجئے، 70 سے 80% طلباء کے۔ کسی نے کہا 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کسی نے کہا 6 مہینے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا پورے سال کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اگر ایسے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، اور ایسی خواتین حال میری سے بیٹھی ہیں ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، تو ذرا خود سوچئے، اللہ کی نعمتیں روزانہ چاہیے اور تلاوت قرآن روزانہ نہیں چاہیے۔ مصر کے ایک عالم ہے امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ، کمال فکرہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں مومن کی زندگی میں وہ سورج طلوع ہی نہیں ہونا چاہیے جس دن وہ قرآن کی زیارت نہ کرے۔ تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ؟ اسے باقاعدگی سے سمجھیں گے۔ ہمارے اس مسجد میں الحمدللہ اللہ ہمارے ان سارے ساتھیوں کو آباد رکھے، جتنی تعریف چیزیں اتنا کم ہے الحمدللہ۔ لوگوں کی خدمت کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں، سرپرستی کرنے والے بھی موجود ہیں، انتظامات کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں، فی سبیل اللہ کام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میں اب سب کا نام لوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہے الحمدللہ، اس میں شرکت کریں۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ ایسا معاشرہ بنے گا تو پھر ہر طرف امن ہی امن نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں،
روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، یہ 10 خصوصیات کہ حامل جتنے مرد اور خواتین ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سب کے لیے معافی بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور ہم نے ان سب کے لیے جنت کی شکل میں بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ اب اللہ کے حضور دعا کرنا۔ ہاں جی، یہ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ کس بارے میں ہے، میں نے بتایا تھا لیکن میں واقعہ بتا دوں۔ کوٹ اندو کے ڈیو ہے، محکمہ تعلیم کے افسر ہیں، وہ ایک مرتبہ درس قرآن میں آئے تھے، پھر انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی۔ وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب میں دن اور رات میں جب تک ایک مرتبہ اس آیت پر غور و فکر نہ کر لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے، آیت نمبر ہے 35، پارہ نمبر ہے 22 اور سورت کا نام ہے الاحزاب۔ اب خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اور دعا کا اصول یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا لیں۔ عید نماز انشاءاللہ 1.25 سال کا ٹائم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ذو الجلال والاکرام، سب سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اللہ جس عمل کو آپ قبول فرمائیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا بن جاتا ہے۔ پروردگار ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے قدردان، جتنی بہنیں آئی بیٹھی ہیں، جتنے ہمارے بھائی آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم قدردان نہ ہو۔ اللہ انہوں نے آپ کے گھر کو زینت بخشی ہے، آپ ہماری زندگی کو زینت بخشی ہے، ہمارے اعمال کو زینت بخشی ہے، ہمارے گھروں کو زینت بخشی ہے، ہمارے ملک کو زینت بخشی ہے۔ رب الجلال والاکرام، سب سے پہلے درس میں بھی جو بات ہوئی، دعا بھی انہی کے لیے ہے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حال پر پروردگار ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ رب الجلال والاکرام آسانی پیدا فرما۔ اللہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مددگار اور سرپرست بھیج دیجیے۔ اللہ اس وقت حالات یہی نظر آ رہے ہیں، سارے خاموشی اختیار کیے ہوئے، سارے بزدلی دکھا رہے ہیں، سارے مفادات کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار اپنی طرف سے کوئی لیڈر آدمی کھڑا کیا، اپنی طرف سے کوئی بہادر آدمی کھڑا کیا، اپنی طرف سے کوئی اچھی قیادت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، آپ کے لشکر اتنے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ اللہ جیسے ابرار کو آپ نے لشکر سمیت اسے برباد کیا تھا اور ہلاک کیا تھا، ان یہودیوں کو بھی ویسے ہی نیست و نابود فرما۔ رب الجلال والاکرام، جتنے فلسطینی شہید ہوئے ان کی شہادت قبول فرما۔ اللہ جو باقی بچے ہوئے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے جذبوں کے اندر برکت عطا فرما، ان کے حوصلوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارا اور ان کا دینی رشتہ ہے، رب الجلال والاکرام اس رشتے کے تحت ہم سے جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مال کی شکل میں، دعا کی شکل میں، ہمدردی کی شکل میں۔ عوام الناس جنگی محاذ پر تو جا نہیں سکتے، آج کی جنگیں جو ہے وہ فضائی، بحری اور بری شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اللہ جو ان میں مہارت رکھتے ہیں انہیں امت مسلمہ کی
امت مسلمہ کے غلبے کے لیے اپنے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام عوام الناس کو بھی جذبہ شہادت عطا فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں ساری زندگی اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا وہ نفاق کی موت مرتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے شہر میں اپنے دین کے راستے میں شہادت کی موت سے امتناع فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جن بھائیوں نے یہ ایک ابھی میرے پاس سیٹ بھی آئی تھی مقام مجھ سے ڈسپلیس ہو گیا، پروردگار جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے آپ ان کا نام بہتر جانتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے اعلیٰ صحت عطا فرما۔ اللہ آسانی والا معاملہ فرما۔ ہمارے بھائی خالد جٹ صاحب اور ان کی اہلیہ کو اچھی صحت عطا فرما۔ ہمارے بھائی چودھری خالد صاحب معتکف ہیں، ان کے ساتھ نوجوان بھی معتکف ہے، ایک ہمارے کوٹروں کے ساتھی بھی معتکف ہے۔ اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ رات دن یہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں اور علماء نے لکھا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ساری باتیں منوا کر ہی جائیں گے۔ اے اللہ ان کی ساری باتوں کو ہمارے لیے بھی ذریعہ ہدایت بنا، جن کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام آئندہ سال اور ساتھیوں کو معتکف زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ برکت والا، عافیت والا، وسعت والا رزق حلال سب کو نصیب فرما۔ بھائی شاہد صاحب کی والدہ کو کامل صحت عطا فرما۔ بھائی عمیر صاحب کے والد کو کامل صحت عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب خود صحت کے محتاج ہیں، ہم آپ کی ہر نعمت کے فقیر اور محتاج ہیں، اپنی ہر نعمت ہمیں عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائی پروفیسر مصدق نسیم صاحب کی بیٹی کی عید کے بعد شادی ہے، اور بھی اگر کسی بھائی یا بہن کی اولاد کی شادی ہے، اللہ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر آباد ہو جائے۔ پروردگار ان کی بیٹی کو راحت بھری زندگی عطا فرما، ہر شر سے پناہ نصیب فرما، ہر خیر نصیب فرما۔ ہمارے بھائی علی صاحب کو پروردگار نرینہ اولاد عطا فرما، انہیں بیٹے کی نعمت سے نواز۔ رب ذوالجلال والاکرام ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یہ مخلوق خدا کے لیے آپ کے دین کے لیے مالی ایثار کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ میرے اسٹوڈنٹس خرم اور ان کے بھائیوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مخلوق خدا کی وہ بھی مسلسل خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ ہمارے اور جتنے ساتھی مالی تعاون کرتے ہیں، ساجد قریشی صاحب نے، خالد جٹ صاحب نے، مسجد کی صفوں کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، باقر صاحب شاید موجود ہو، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پیٹ کے حوالے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اور جتنے ساتھی جس نوعیت کا تعاون کرتے ہیں ساروں کے تعاون کو قبول فرما۔ ہمارے بھائی ظفر صاحب کی اہلیہ بھی شاید اسی حال میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظفر صاحب کی کامل مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کے پروگرام کے حوالے سے مالی معاونت پہلے بھی کی اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اس منصوبے کو عصر نو سے دوبارہ بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس بہن کے جذبات کو قبول فرما۔ مولانا ابوبکر صاحب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی اہلیہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں کے جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں مسجد کے نمازیوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تعلیمی معاملات ہو یا مالی معاملات ہو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جتنے ایمان کی حالت میں آپ کے پاس پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہ میرے والد گرامی کی مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، میری بہن کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے دوست یہاں موجود ہیں اور جتنے خواتین موجود ہیں جس کا جو رشتہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے سب کی مغفرت فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ایک مرتبہ پھر ہم تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ کشمیری مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ جن بچوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں پروردگار انہیں بہترین نمبر عطا فرما۔ ہماری اس کالونی میں نمبروں کے حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ بھی کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ ہر بچے اور بچی کو مایوسی سے محفوظ فرما، ہر بچے اور بچی کے والدین کو اپنی اولاد کو
صحیح طریقے سے تربیت اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کی تو توفیق عطا فرما، لیکن مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہار جیت کے دن جو آخرت کا دن ہوگا اس میں ہم سب ساتھیوں کو جیت نصیب فرما، ہم سب ساتھیوں کو کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے بھائی واجد صاحب کی اہلیہ بھی اسی سال فوت ہوئی، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے بچوں کے جتنے معاملات ہیں رشتوں کے، یہ تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے، کئی لوگ یہ دعا کے لیے کہہ چکے ہیں، میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں کے بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، کئی لوگوں کی بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھے رشتے عطا فرمائے، سب کو صالح رشتے عطا فرمائے، ساروں کی پریشانی دور فرمائے۔ رب الجلال والاکرام ہمیں برکت والا اور عافیت والا رزق عطا فرمائے۔ اللہ اس تکمیل قرآن کی تقریب میں بھی جن لوگوں نے مالی تعاون کیا ہے ان کے حساب کو قبول فرمائے، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو معصوم بچے آئے ہوئے ہیں انہیں ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ قرآن کی تکمیل کا پروگرام ہے اور دعا کا وقت ہے، آپ کے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن قرآن مجید جس کے حق میں گواہی دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے خلاف گواہی دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اے اللہ قیامت والے دن قرآن کی گواہی ہمارے حق میں دلوا دیجیے، قرآن کی گواہی ہمارے حق میں دلوا دیجیے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیات اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس احکامات کو پروردگار پاکستانی معاشرے میں اور دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنے مسلک ہیں اور دینی جماعتیں ہیں ساروں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی عمر میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور تمام میرے دوستوں سے بھی درخواست ہے دعا کریں جماعت اسلامی کے جو نئے امیر منتخب ہوئے حافظ نعیم صاحب کراچی سے جن کا تعلق ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے پاکستان کو اچھی قیادت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے۔ دیگر جماعتوں میں بھی جتنے لوگ اچھی سوچ کے مالک ہیں اللہ سب کے ذریعے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری مسجد کے جو بزرگ ساتھی جتنے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں، عبدالغفور انصاری صاحب، حاجی منیر صاحب، چودھری سلیم صاحب، ڈاکٹر جمیل صاحب اور ہمارے بھائی سلیم خان صاحب اور چودھری خالد صاحب اور قاری سفیان صاحب اور جمیل صاحب اور یہ قاری سفیان صاحب کی جتنی ٹیم ہے کتنی محنت یہ بچے کرتے رہے ہیں، اللہ ان ساروں کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم۔ رب الجلال والاکرام میری بھی جو آپ کی توفیق سے میں پڑھ سکا ہوں اور سمجھ سکا ہوں اور سمجھا سکا ہوں اس عمل کو قبول فرما دیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔